اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک شعبان ہے، فیوزات و برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے خاص ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر عشاق پروردگار، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک رمضان کی، جو خدا کا مہینہ ہے اور اس میں خدا میزبان ہے، ہم مہمان ہوں گے، اس مہینے کی تیاری کے لیے خاص ہے۔ اس مہینے میں جہاں اور بہت ساری فضیلتیں اس مہینے کی، وہاں مقدس ہستیوں کی آمد کا بھی مہینہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کی عظیم المرتبت ہستی، منجی بشریت، نجات دہندہ، مسیحائے انسانیت، فرزند زہرا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی۔ یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے، اور کائنات کی جو صدیوں سے انتظار کر رہی ہے اس ذات مقدس کی، اور کائنات میں ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، مظلوم، ان کی آخری امید امام مہدی ہے، جو آئیں گے اور اس کائنات کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، جس طرح یہ کائنات ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں کے اندر مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، خصوصاً امام علیہ السلام کی حکومت اور وہ نشانیاں جو حتمی اور غیر حتمی نشانیاں جن کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، امت کی ذمہ داری۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ ایسے میں امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب۔ تیسرے مہمان ہیں جناب نوحہ خان جناب تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے کون سے بڑے واقعات رونما ہوں گے جس کی جو ہے نشاندہی اور جو روایت کے اندر جن کا ذکر آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ قیامت کی جو نشانیاں دو حصوں میں تقسیم ہیں، علامات صغرا اور کبریٰ۔ تو صغرا کے ختم ہونے کے ساتھ کبریٰ کا آغاز ہے۔ تو یہ جو کبریٰ کا آغاز ہے نا، ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی بذات خود حضرت امام مہدی ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کو ایک آپ حد فاصل کہہ سکتے ہیں ان نشانیوں کو تقسیم کرنے کے دوران بھی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو اس میں بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے کہ ہم قیامت کے حوالے سے جانیں، ان کی نشانیوں کے حوالے سے جانیں، یا اس طرح کی چیزیں بھی فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت ساری اس طرح کی تحقیقات یا اس طرح کے نظریات بھی سامنے آتے ہیں کہ بس اب قیامت آنے والی ہے، فلاں سن میں آنے والی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اس حوالے سے حتمی اور قطعی دلائل موجود ہیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس میں کون کون سی وہ نشانیاں اور علامات ہیں، جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو ہو رہی ہیں، لوگ اس کو ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے
پہلی نشانی بذات خود حضرت امام مہدی ہوں گے. تو یہ بات روایات کے مطابق قطعی اور یقینی ہے. ہاں جب آپ کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، پھر دجال ہے، اور وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. اچھا حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس کے حوالے سے بھی روایات میں بہت ساری باتوں کا ذکر ہے. یہاں میں اپنے ناظرین کے لیے اس بات کا بھی ذکر کروں گا، ہم آئے دن کچھ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی شخص نے دعویٰ کر لیا کہ میں امام مہدی ہوں. یہ باتیں بھی آپ سننے میں آتی ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جنہوں نے معاذ اللہ نبوت تک کے بھی دعوے کیے. لیکن یہ چیز بھی بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتی رہتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے اور آپ عقیدت میں اس کو ماننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پاک ہے، آپ علیہ السلام نے باقاعدہ، بلکہ اور بھی بہت سے راوی موجود ہیں جنہوں نے اس کا باقاعدہ یہ ایک چیپٹر ہے اسلام کا، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی مبہم بات ہے، شکوک اور شبہات والی بات ہے، مبین بات ہے. ہاں اس کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ چلنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ حضرت امام مہدی فرمایا وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا. یہ ساری باتیں ذکر فرمائی. جی. اچھا پھر اس کی کچھ نشانیاں اور علامات کا بھی ذکر فرمایا. جی. آپ کا ظہور کا زمانہ کیا ہوگا. دیکھیں ہم اس زمانے کی طرف یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، ہم اس زمانے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت حرج ہوگا. عرض کی مل حرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل، خون ریزی زیادہ ہوگی. ٹھیک. اچھا اب یہ قتل اور خون ریزی کا جو سلسلہ ہے، آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، اب وہ دنیا میں چاہے کسی بھی نام پر ہو رہا ہو، چاہے وہ اپنے کوئی ملک مفادات کے نام پہ کرے، سیاست کے نام پہ کرے، مذہب کے نام پہ کرے، جبر کے نام پہ کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ قتل کا سلسلہ اس وقت پوری دنیا میں عروج پر ہے. بے شک. اور خاص طور پر اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال قتل ہے، چاہے وہ جس کو بھی کیا جائے، بے گناہ کیا جائے، انسانیت کے ساتھ جب بھی ظلم کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کو ایک نشانیوں میں بھی بتایا گیا، اور اس کو اس طور پر بھی ذکر کیا گیا کہ دنیا میں اس وقت قتل خون ریزی بڑھے گی. اچھا اب یہ سلسلہ بڑھ ہی رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور یہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور جب یہ اپنے عروج پر چلا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، تو پھر جو ہے وہ وقت ہوگا کہ آپ آئیں گے اور نظام کو بدلیں گے. اچھا دیکھیں حدیث پاک میں ان الفاظ سے بھی ذکر کیا گیا، فرمایا جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، بالکل اس طرح کہ جس طرح ان سے پہلے دنیا ظلم اور جبر سے بھری ہوئی تھی. بے شک. اب وہ جو دوسرا حصہ ہے نا کہ ظلم اور جبر، یعنی جب آپ تشریف لائیں گے تو دنیا میں ظلم اور جبر ہی ہوگا، بڑھ چکا ہوگا پورا. ہاں یعنی عدل و انصاف تو ختم ہو چکا ہوگا، اب ہر لحاظ سے دنیا میں ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی نشانی ہوگی حالات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے جیسے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ اب جیسے جیسے حالات اس طرح سے خراب ہوتے چلے جائیں گے اور دیانتداری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بد دیانتی بڑھے گی، دھوکہ بڑھے گا، منافقت بڑھے گی. جی. گزارش کروں گا جناب تابش مہدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. دامن کو دیکھتا ہے گنہگار کس لیے، دامن کو دیکھتا ہے گنہگار کس لیے، دی ہے خدا نے چشم
وہ ہر بار کس لیے دامن کو دیکھتا ہے، اور زینب کے لال بو کے الٹ دور زمیں کو، زینب کے لال بو کے الٹ دور زمیں کو، آخر ہے زور جعفر تیار کس لیے دامن کو دیکھتا ہے۔ حر بار بار کہتا تھا لے لے کے کروٹیں، حر بار بار کہتا تھا لے لے کے کروٹیں، کٹتی نہیں ہے آج شب تار کس لیے دامن کو دیکھتا ہے۔ عباس بولے دیجئے مولا رضائے جنگ، عباس بولے دیجئے مولا رضائے جنگ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت انسانوں کی، انسانیت کی، ہم اور آپ سب کی، ان کے آمد کے بعد جو ہے ذمہ داری کیا ہے، ان کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس ذمہ داریوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ واقعات، وہ نشانیاں کہ جو ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ظہور قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں کہ وہ حالات جیسے آپ نے کہا کہ روایت میں بھی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آپ نے کہا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی کائنات کو عدل انصاف سے آ کے پر کریں گے۔ تو وہ جو حالات کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی ہاں، اب وہ جس طرح کی نشانیاں جیسے احادیث میں ملتی ہیں کہ دنیا میں زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، قتل بہت زیادہ ہوگا، پھر یہ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ اب اس پہلو سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہدف تنقید ان باتوں کو بنایا جاتا ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے ہو، اہل بیت سے ہو، انبیاء سے ہو، خدا سے ہو، یعنی سائنس کو ہی لوگ حتمی طور پر سب کچھ تسلیم کرنے لگ گئے۔ یہ بھی ایک جہالت ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ سائنس میں بڑی ترقی ہوئی تو خدا کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، مقدس شخصیات کی توہین اور بے ادبی شروع کر لیں۔ یہ جو سلسلہ اب دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ادب، احترام، جو اکابرین کی برکت لوگ لیا کرتے تھے، تو وہ بھی جب قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی اور جیسے امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو حالات یہ بھی بنیں گے، یعنی جس طرح ظلم ہو رہا ہوگا یہ بھی ایک ظلم ہی ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ علم کی مثال بھی یہ ہوگی کہ لوگ اس علم سے، جو علم انسان کو ادب احترام سکھاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اس علم سے لوگوں اس کو استعمال کر کے دور کریں گے۔ ہاں، تو یہ بھی حالات اس زمانے میں بن جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ سود عام ہو جائے گا، حرام خوری کی طرف چلے جائیں گے، اور عورتوں کی کثرت ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، حیا بالکل ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے لوگ جن کا احترام ہوتا ہے جیسے والدین ہیں ان کے نافرمان ہو جائیں گے، اور پھر گھر گھر میں موسیقی کا سلسلہ ہوگا۔ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو علامات صغرا اور آپ کی آمد سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیش خیمے کے طور پر ہیں۔ اچھا، اب وہ تسلسل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں ہم روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو اہل علم، دین کا درد رکھنے والے،
حیا رکھنے والے، خوف الہی رکھنے والے، وہ پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم کیسے درست کریں گے؟ جی بالکل، اپنے تہیں ہر شخص اس میں کوشش ضرور کرے گا، اپنا حصہ بھی ڈالے گا، اور یہ ایک تیاری بھی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آج کے پروگرام کا عنوان ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری، تو یہ انہی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ بھی رکھنا، آگاہی فراہم کرنا، اور کم از کم ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا کہ آپ نے ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان حالات کے ساتھ آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں، نہیں، آپ نے اس وقت ایک اپنا علمی قلمی ایک تحریکی جہاد کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے، بلکہ آپ نے وہ افراد تیار کرنے ہیں کہ جو حضرت امام مہدی کے اس لشکر میں شامل ہونے والے ہوں۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی وہ دجالی نظام سے مہدوی نظام کی طرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ دجالی نظام تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں دھوکہ، جھوٹ، لوگ جھوٹ پہ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، فریب اور جھوٹ پہ پوری دنیا کے لیڈر جمع ہو رہے ہیں، اور جہاں حق اور سچائی ہے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، بلکہ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کے حکمران فتنہ پرور ہوں گے، اور اس وقت کے حکمران منافق لوگ ہوں گے۔ تو یہ فتنہ پرور منافقانہ رویہ حکمرانوں میں، عوام میں تو ہے، حکمرانوں میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو سیاست دنیا میں چل رہی ہے، جو نئے بلاک بن رہے ہیں، یعنی ہمدردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، اور نام اس کو عدل و انصاف کا دیا جاتا ہے، اور کیا ظلم اور جبر جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ساری ہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظلم جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو بھیجیں گے اور اس ظلم اور جبر کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، میں یہاں پر ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا امت کے اتحاد کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، جو حالات ابھی آپ نے بھی بیان فرمائے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو روایتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق، اس کے تناظر میں دیکھتے تو تقریباً روایات کے مطابق جو ہے وہ نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ نشانیاں جو ہے نا نظر آ رہی ہیں۔ اس میں امت کا اتحاد، یعنی امام مہدی جب آئیں گے وہ تو اتحاد ہی ہوگا، ظاہر اس وقت تو دو ہی دنیا میں نظام ہوں گے، یا نظام دجال کا نظام، شیطان کا نظام، اور خدا کا نظام، اور چونکہ خدا کے نظام کو غالب آنا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ باطل متحد ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ مسلم توحید پرست وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کے اتحاد کی جہاں تک بات ہے، آپ نے کہا کہ باطل تو متحد ہو رہے ہیں، باطل کیا، ان کے ساتھ مسلمان بھی متحد ہو رہے ہیں۔ جی اصل میں دیکھیں، آپ کا ظہور تو ہوگا ہی اس وقت نا کہ جب دنیا میں عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، ظلم اور جبر۔ تو اگر مسلمانوں کا اتحاد ہو تو پھر تو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے نا، پھر تو ہم نظام عدل لانے کی کوشش کریں گے، یا نظام سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، چونکہ مسلمانوں کے حالات ہی خراب ہوں گے، جبھی تو یہ ضرورت پڑے گی کہ آپ تشریف لائیں اور پھر آپ رائے حق کی طرف لائیں۔ ٹھیک ہے، اور بقیہ یہ کہ آپ کے آنے سے یکسر نظام کیسے بدلے گا۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہوگی، اور اس طاقت کی بنیاد پر ہی نظام بدلے گا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام مہدی کی خلافت، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا پر حکمرانی یا آپ کے تابع ہونا سب کا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک رات میں آپ کی خلافت کا انتظام فرما دے گا۔ یعنی وہ اللہ کی طاقت پیچھے کار فرما ہوگی، کیونکہ نظام تو اس وقت خراب ہوگا۔ بالکل، تو ابھی ہر ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے کہ میں نظام درست کرتا ہوں، پوری دنیا کا تو نہیں، تو چلیں کسی علاقے میں بھی کھڑا ہوتا ہے، نہیں کر پاتا، بے شک، کیونکہ حالات ہی اتنے خراب ہو گئے۔ جو بھی کوئی حق کی بات کرنے کھڑا ہوتا ہے تو جو ظالم قوتیں ہیں وہ اس کے خلاف اس طرح میدان میں آتی ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو جب پوری دنیا ہی کے اندر ظلم اور جبر ہوگا تو ایک شخصیت کے آنے سے کیسے نظام بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت اور آپ کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم کرنے کا انتظام ایک رات میں فرما دے گا، اور رب جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر قیامت باقی رہنے میں ایک دن رہ گیا، اللہ ایک دن بھی رہ جائے، اللہ تو فرمایا تب بھی اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا، اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ان کے مقام اور مرتبے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی ایک طاقت ہوگی، کیا بات، اور اس طاقت کی بنیاد پر وہ دنیا کا نظام، اور پھر وہ نظام بھی پوری دنیا میں عدل و انصاف، بہت ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی باطل پرست قوتیں باقی رہیں ان کے ہوتے ہوئے، نہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو پھر ساری وہ باطل پرست قوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، بے شک، عدل و انصاف کا نظام ہوگا، اور پھر جب آپ تشریف لے جائیں گے تو بعد کے پھر جو حالات ظاہر قرب قیامت میں وہ پھر تبدیل ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے جس کائنات کے اندر نظام عدل کے قیام کے لیے جد و جہد کیا، زحمتیں اٹھائی، قتل ہوئے، ہر نبی کی یہ تمنا خواہش تھی کہ نظام عدل کا قیام ہو، انسانیت پرامن رہے، لیکن یہ کہ زمانے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور حالات ایسے۔ لیکن آپ بتائیں کہ پوری کائنات ظلم و ستم سے بھر چکی ہو اور پوری کائنات کے اندر نظام عدل کا قیام ہو، تو یہ تو سب سے مشکل کام ہے۔ بالکل، اور واقعاً جب تک کہ پروردگار کی خاص عنایت نہ ہو اور وہ معجزے ظاہر نہ ہو، تب تک تو یہ بہت ناممکن ہے، کیونکہ حجت خدا ہے اور نمائندے خدا ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نظام کو، نظام عادل کو قائم کرنا ہے، اور اس کائنات کے اندر تو وہ ہو کر رہے گا۔ یقیناً قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ ہم نے اس سے پہلے جیسے بات کی کہ وہ جو نشانیاں ہیں، حتمی نشانیاں، غیر حتمی نشانیاں، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ تھوڑی سی بات کریں کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ خاص کر بہت سارے مفتی صاحب نے بیان بھی کی ہیں کہ خاص کر آج کے زمانے میں کچھ سوالات یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نشانیاں بھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ روایت میں لکھا وہ نہیں، امام ابھی نہیں آ سکتے۔ آیا ایسا ہے کہ امام نشانیوں کے محتاج ہے، یا امام حجت خدا کے حکم کا محتاج ہے کہ وہ اذن خدا ملے تو آئیں، یا یہ کہ وہ انتظار میں ہیں کہ فلاں نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم، اما بعد۔ ماشاءاللہ بھرپور آپ نے سوال کیا، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ تو ایک ہے نشانی اور ایک ہے شرط۔ جتنے علائم ہیں یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں امام کے آنے کی، یہ امام کے آنے کی شرط نہیں ہے کیا بات کہ یہ ہوگا تو آئیں گے، یہ علامت ہے، نشانیاں ہیں کہ مواقع ہیں کہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے۔ امام پابند نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں تو اس کے بعد وہ اپنا ظہور فرمائے، اذن الہی جیسے ہوگا وہ انشاءاللہ دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، نشانیوں میں سے کچھ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں۔ جو حتمی نشانیاں ہیں وہ تو ذکر فرمائی گئیں، اس میں ایک دجال کا آنا ہے جی۔ اب چونکہ یہ جو نشانیاں امام نے یا معصومین نے جو ارشاد فرمائی تو اس زمانے میں فرمائی تھی، آج سے سینکڑوں برس پہلے، 1200 سال 1400 سال پہلے، کہ جس زمانے کے لوگوں کی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ وہ 1400 سال آگے دیکھ سکیں، تو ان نشانیوں میں، ان عبارتوں میں، احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ الفاظ کچھ کنایے پہ مبنی تھے، کچھ اشاروں پہ مبنی تھے۔ آنے والے زمانے، کیونکہ اس ذہنی صلاحیت نہیں کہ وہ کیمرے کو درک کر سکے، ذہنی صلاحیت نہیں جو سیٹلائٹ کو اس زمانے کے لوگ درک کر سکے، یہ کیا چیز ہوگی سیٹلائٹ 1400 سال کے بعد جو آئے گی، تو وہ کچھ اشارے کنائے میں بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں جو ہر زمانے کے آنے والے لوگ سمجھ سکیں کہ ہمارے زمانے سے منطبق ہو رہی ہیں یہ چیزیں یا منطبق نہیں ہو رہی۔ اچھا، ان میں سے ایک دجال ہے۔ ظاہری طور پہ تو دجال کو جو روایات کے الفاظ ہیں وہ یہ سمجھا گیا کہ گدھے پہ بیٹھ کر آئے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ پیشانی پہ لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا، اور گانے بجانے کے اسباب فراہم ہوں گے، لوگوں کو نعمتوں کی طرف بلائے گا، برائیوں کی طرف دعوت دے گا، برائیوں میں آمادہ کر لے گا، نعمتوں کی دعوت دے کے، نعمت کا لالچ دے کے انسان کو اپنی عبادت، اپنی پرستش اور خدا کی راہ سے ہٹائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں، لیکن بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ دجال چونکہ ایک صفت کا نام ہے، مکار، فریب کار، وہ جادوگر بھی ہوگا، ساحر بھی ہوگا، تو دجال سے مراد کیا ایسا نہیں ہے کہ دجال سے مراد یہ زمانے کی مملکتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، حکومتیں ہوں، یا ایک ہی انسان مراد ہے؟ اس کے اندر علماء کی بحث ہے۔ تو وہ ایک زاویہ بیان کرتے ہیں، درست ہے، قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال ایک نقطہ نظر ان کا بھی، بعض علماء کا کہنے لگے دجال سے مراد جس طرح آج سلطنت قائم، دجال ہو سکتا ہے اس زمانے میں دجال سے مراد یہ ہو، یا آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے مزید کچھ بہتر چیز سامنے نکل کر آئے۔ بہرحال روایت میں جو بیان کیا گیا، وہ آپ نے ایک نقطہ جو بیان کیا وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ
اشارے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے تک کی بات ہے، تو اس کے زمانے کے حساب سے وہاں اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو دجال جس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ایک آنکھ ہوگی اور اس کا ایک حلیہ بتایا ہے، تو جب یہ روایتوں میں ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا، اپنے جو ہے نا نعمتوں سے اٹریکٹ کرے گا، طرح طرح کی جو ہے نا چیزیں دکھائے گا، وہ عجائبات دکھائے گا، جادوگر ہے جادو کرے گا، تو جب مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی یہ دجال اس کی ایک آنکھ ہے، یہ تو جھوٹا ہے، فریب اور دھوکہ باز ہے، میرے نبی نے بتایا، تو میں کیوں اس کے فریب میں آؤں گا؟ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعاً ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار ہے جو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج کے زمانے میں فرعون وقت ہے جو جس طرح وہی باتیں کر رہا ہے جو اس زمانے کا فرعون کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، الفاظ یہ نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ باتیں اسی طرح منطبق ہو رہی ہیں کہ وہ وہی بات کر رہا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہے مار سکتا ہوں، میں جس زمین کو جہنم بناؤں، میں جس زمین کو جنت بنا دوں، تو وہ ساری باتیں وہی کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے دجال اسی کا نام ہے کہ جہاں دھوکہ اور چیٹنگ، دھوکے پر لوگوں کو فریب دے کر سب کو جو ہے نا بلا رہا ہے اور سب ان کے سامنے جا بھی رہے ہیں، تو سر جھکا رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، سر نگوں ہیں اس کے سامنے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے جو بڑے واقعات ہیں، قبلہ نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے وہ سیلاب اور یہ زلزلے اور اس طرح کی چیزیں بھی بہت ساری ہوں گی۔ اس وقت کا انسان جو ہے وہ امام علیہ السلام کی آمد جس طرح جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ پوری ہوتی نظر آ رہی، تو امام کی آمد کا مہین جو نا وہ زمانہ ہے، ایسے میں ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مستضعف کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو صرف ایک امید لے کے بیٹھا ہے کہ کوئی تو ہوگا۔ یہ پروردگار کی عدالت کا تقاضا ہے کہ بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور مایوس نہیں ہونا جب اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ 75 سال سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے، اور مزید ان کے ظلم کی تیاری ہو رہی ہے۔ فلسطین کی بات کر رہا ہوں میں، ان مظلوموں کو مایوس ہونا چاہیے تھا، خدا کہتا ہے کہ نا امید نہیں ہونا، اور وہ نظام، وہ امام مہدی کا جو تذکرہ، تو کہیں تو ایک پروردگار نے امید رکھی ہے، آج وہ بھی اس امید سے قائم ہے کہ وہ مقاومت کر رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ انشاءاللہ کوئی زمانہ آئے گا، کوئی دور آئے گا، کوئی شخصیت اور ذات آئے گی جو اس ظلم کا خاتمہ کرے گی۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید میں بارہا اس جانب توجہ دلائی گئی ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے، جی بارہا فرمایا، اور یہ آیت تو واضح ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ دین حق کو قائم فرمائے اور یہ اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے۔ جی 1400 سال میں اعلان رسالت سے لے کر آج تک اسلام غالب نہیں آیا، کفر کی حکومتیں قائم رہیں۔ یعنی یہ آیت اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب صرف ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، جی، کوئی کفر کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، صرف ہر جگہ اسلام کا پرچم، آفاقی حکومت ہوگا، اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ تو فلسطین کے ہمارے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور دیگر جہاں جہاں پریشان حال ہیں، کفار کے زیر تسلط ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، امید کا دامن یہی ہے کہ وہ اسی آس پر ہیں کہ کوئی ایک آخری رہنما ہمارا ہے، آخری زمانہ ہمارا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو اس ظلم و ستم سے ہمیں نجات ملے گی اور انشاءاللہ دین اسلام مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ انتظار کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انتظار کرنا ایک عبادت ہے۔ ٹھیک، میں گزارش کروں گا تابش مہدی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر
फक्र फक्री तेरा धन, खुशबू तेरी जुए करम, आँखें तेरी बाबे हरम, नूरे अज़ल तेरी जबी, या रहमतल लिल आलमीन। कब्ज़ा तेरी परछाई का, बीनाई पर इदराक पर, पैरों की जुम्बिश खाक पर, और आहटें अफलाक पर, या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम नज़राना अक़ीदत में आपका खैर मक़दम है और गुफ्तगू जारी है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद इंसानों की और उनके फॉलोअर्स की ज़िम्मेदारियाँ, उनके ज़ुहूर से पहले क्या ज़िम्मेदारियाँ, उनके बाद क्या होगा, इस पर बात कर रहे थे। और ब्रेक से पहले क़िबला लावा साहब इसी हवाले से बात कर रहे थे कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम की आमद है, तो उससे पहले हम क्या तैयारी करें? माशाल्लाह, ये बुनियादी सवाल यही है कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं। तो उसका पहला फ़र्ज़ है इंतज़ार करना। ठीक है। अब इंतज़ार करना एक अमल है, बेअमली नहीं है। इंतज़ार करना काहिली नहीं, एक काम है जिसे हम अंजाम देते हैं। अब ये इंतज़ार दलील एतबार है। इंतज़ार उसी का किया जाता है जिस पर इंसान को एतबार हो। एक दूसरा, इंतज़ार करना मौजूदा हालात से राज़ी ना होने की भी दलील है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इन हालात में मैं राज़ी नहीं, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि इंतज़ार से मुराद बाज़ दोस्तों ने हमारे ये लिया कि बस बैठे रहिए, ख़ुद तशरीफ़ ले आएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी को ख़िताब के लिए भी दावत देते हैं तो आप अरेंजमेंट पहले से तैयार करके रखते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं मौलाना साहब का, नमाज के लिए पेश इमाम का इंतज़ार किया जाता है, सफ़े दुरुस्त कर दी जाती हैं, तमाम उमूर अंजाम दिए जा चुके होते हैं कि बस वो आएँ और नमाज का क़याम फरमाएँ, इकामा फरमाएँ। इसी तरह जब इमाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम बैठे रहें, दुनिया में जो हो रहा है होने दें, नहीं, अपने हिसाब से अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ खिदमात अंजाम देते चले जाएँ। उनमें से कुछ वाज़े जो हर एक कर सकता है, ताजील की दुआ करते रहें इमाम की। जब उनका नाम आए तो क़याम करें, उन्हें सलाम करें, ताजील की दुआ करें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जब देबल ख़ज़ाई ने मरसिया पढ़ा तो उसमें आखिरी इमाम का जिक्र किया गया, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सर पे हाथ रखा और उनके ताजील के लिए दुआ फरमाई। किसी और इमाम के लिए खड़े होने की इतनी ताकीद नहीं है, लेकिन इमाम के नाम पर जब भी नाम आए खड़े होकर ताज़ीम करें। क्यों? ताकि क़याम की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। ठीक, ये वो इमाम है जो आके क़याम करेगा। फिर इमाम के नाम पर सदका दें, इमाम की नियाबत में हज वगैरह अंजाम दें, और इमाम के पैगाम को आम करने की जिस कदर कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करते चले जाएं। सिर्फ खामोश बैठना मुंतज़िर नहीं कहलाता। मुंतज़िर होता वो है जो अमल करता नजर। अच्छा, एक सवाल, चूँकि टाइम बहुत कम है, मैं बस इशारा कीजिएगा इसमें। ये भी सवाल जहन में आता है लोगों के कि जिस तरह चूँकि रसूल अकरम ने फरमाया कि जुल्म सितम से दुनिया भरेगी तो इमाम आएंगे, तो इसका मतलब है कि हम खुद कोई तैयारी कर रहे हैं इस जुल्म सितम को बढ़ाने की, ताकि इमाम तशरीफ़ लें। इमाम के आमद के लिए हम जुल्म को जो ना बढ़ावा दे दें ताकि इमाम आएंगे। अगर जुल्म को बढ़ावा देंगे तो हम जालिम हो जाएंगे जी। फिर इमाम की तलवार दूसरे पे चलने से पहले हम पे चलेगी कि तुमने जुल्म क्यों बढ़ाया। जैसे आगाज़ गुफ्तगू में अर्ज़ किया था, ये अलामतें हैं जी, ये शुरूत नहीं है। हम जुल्म को नहीं, जालिम जुल्म को बढ़ाएगा और इमाम जुल्म का खात्मा करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि इसी ज़िम्मेदारी के हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी है इस वक्त, क्या ज़िम्मेदारी है कि उनकी आमद है और अदल इंसाफ से ऐसा भी नहीं है कि इमाम आएंगे और एक बटन दबा के सब सिस्टम को क्लियर करेंगे। ये निज़ाम में ये तमाम लोग मौजूद होंगे, अच्छे बुरे भी होंगे। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रियासत कायम फरमाई, उस रियासत के अंदर अच्छे बुरे सब थे, लेकिन गालिब निज़ाम किसका था? सरकार दो जहां का था।
حاکم سرکار دو جہاں، تمام سسٹم کو چلانے والے سرکار دو جہاں، اسی میں یہودی بھی رہتے تھے، اسی میں عیسائی بھی رہتے تھے، اسی میں اور مشرکین بھی تھے، سارے رہتے تھے، لیکن نظام عدل قائم تھا۔ امام کے آنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں کہ ایک دم ایک بٹن کے ساتھ سارے ختم ہو کے سب مسلمان ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لامحالہ سارے لوگ اپنی جگہ پہ ہوں گے، جوک در جوک کثرت سے امام علیہ السلام کے فالوورز ہوں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسائیوں سے تبلیغ کا جو سلسلہ خود کریں گے، تو بہت کثرت سے لوگ ادھر آئیں گے، لیکن ظالم بھی کچھ بیٹھیں گے۔ لیکن وہ نظام عدل کا قیام کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظالم ظلم کرے گا تو اس کو فوری طور پہ پکڑ کے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو ظالم بھی موجود ہوں گے، بدبخت لوگ بھی موجود ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، لیکن نظام عدل کے قیام میں پھر ایسے لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دی جائیں گی۔ میں ذمہ داری کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ آپ بات کیجیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں سے پہلے کیوں آگاہ کیا گیا۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے بتایا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے پہلو ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی بنیادی بات تو یہی ہے کہ تاکہ ہم کسی بھی مقام پر کسی غلط راستے پر نہ جائیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہوں کہ اچھا بھائی حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں وقت میں قتل عام ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، یہ آزمائش آئے گی، پھر دجال ہوگا، اور یہ ساری چیزیں پہلے سے بتائے گی۔ تو ایک تو یہ کہ ہم غلط راستے پر نہ جائیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے تھا تاکہ ہم اس غلط چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو صحیح راستے پر تیار رکھیں۔ اب اگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا میں جو ہے وہ اس وقت ظلم کا نظام ہوگا، اس کا خاتمہ کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو ان کے لشکر میں شامل کریں نا۔ یعنی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم دیکھ لیں اچھا بھائی جہاں ظلم والا راستہ ہے، جہاں ناانصافی ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لشکر میں رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے کہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہو، جو حق پر لوگ قائم ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ذہنی طور پر خود بھی تیار ہوں، اس کی تعلیمات بھی ہوں، آگاہی بھی ہو، پھر جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جس پلیٹ فارم سے آپ کسی تک بات پہنچاتے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز پر آگاہی دیں کہ ہم اپنے آپ کو حق والے لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے اور اس ظلم کے خلاف، کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو کوئی لشکر ہوگا نا، امام مہدی کے ساتھ ان کی بھی تو جماعت ہوگی نا۔ تو اب یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں نا جو ان کی جماعت میں ہوں گے۔ اگر ہم اس تمنا اور آرزو سے دنیا سے جاتے ہیں، اس تیاری سے ہم اگر جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا وہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو بھی اس حوالے سے آگاہی دینی چاہیے، ان کو بھی رائے حق کی طرف لانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص یہ جواب دے دے بھئی اب تو یہ قیامت کی نشانی ہے، بس ایسا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے سے اس لیے بتایا کہ ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں، ہم حق کی راہ پر چلنے والے ہوں، اور ہم جو ہے اس ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنے والے ہوں، اس نظام کے خلاف بات کرنے والے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کریں تاکہ ہم ایک پوری ایک جماعت تیار کریں، نئی نسل کو ایک پیغام دے کر جائیں، ایک تحریک چلا کر جائیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو ان کے چاہنے والے اور جو حق پرست لوگ ہیں، ان کے لشکر میں ہمارا نام۔ بہت اچھی بات کی، بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کریں، تو یقیناً کسی بھی لشکر میں کوئی آدمی شامل ہونا چاہ رہا ہے۔ آج بھی جتنے لشکر ہیں، یا لشکر سے مراد یہ کہ جو افواج ہیں ہماری، میں اس سے پہلے بھی ایک ایگزامپل دے رہا تھا، تو اس پاکستان کے آرمی میں بھی اگر جانا ہے تو اس کے بھی کوئی کرائٹیریا ہے نا، کہ اس کے لیے اگر آپ نے آرمی کے کسی آفیسر رینک میں جانا ہے تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا، اس کے ٹیسٹ ہیں، اس کے لیے آپ جسمانی طور پہ بھی فٹ ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی کرائٹیریا رکھا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے، آپ کا جو جسمانی طور پہ آپ فٹ ہوں، پھر آپ کے پاس یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھی کچھ کوالٹیز ہوں گی نا اس لشکر میں۔ ہر آدمی تو جا کے نہیں شامل ہوگا اس لشکر کے لیے، چونکہ وہ پاکیزہ ہستی کا لشکر ہے۔ امام زمانہ کا لشکر رسول اللہ کے لشکر کی طرح ہے، تو اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھی وہ صفات اندر اپنانی ہوں گی، جس صفات کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوں کہ امام ہمیں قبول کرے۔
ورنہ ہر کسی کو تو قبول نہیں کریں گے اپنے لشکر میں، اپنے لشکر کی نمائندگی میں لے کر آئے. تو لہٰذا ذمہ داری سے مراد ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات قائم کریں، وہ صفات پیدا کریں، وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ کل جب امام تشریف لائیں گے تو وہ ہمیں قبول کریں گے. ہم تو اپنے آپ کو پیش کریں گے لیکن ہمارے اندر وہ صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے امام ہمیں قبول کریں گے. ایک ظالم میں ظلم بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، پھر میں امام کے لشکر میں جاؤں گا تو پہلے تو میں امام ہی کی تلوار سے جو ہے تہ تیگ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں ظالم ہوں، میں جھوٹا ہوں. تو لہٰذا ان تمام صفات کو اپنے اندر اچھائی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں نہایت ممنون مشکور ہوں محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، محترم جناب علامہ سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب آپ کا، جناب تابش مہدی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اور آخر میں گزارش کروں گا جناب تابش مہدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. ہر سال یہ لکھتا ہے گناہگار عریضہ، ہر سال یہ لکھتا ہے گناہگار عریضہ، مولا کے لیے صورت اشعار عریضہ، ہر سال یہ لکھتا ہے مہدی دوراں کا کرم مام جو سب پر ہے، مہدی دوراں کا کرم مام جو سب پر ملتا ہے جبھی تو سر بازار عریضہ، ہر سال یہ لکھتا ہے اور قیمت میں مجھے دیتا ہے ایمان کی دولت، قیمت میں مجھے دیتا ہے ایمان کی دولت، ہے میرے عقیدے کا خریدار عریضہ، ہر سال یہ لکھتا ہے بس واسطہ وہ سید سجاد کا لکھ دے، بس واسطہ وہ سید